نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النور، اس کی ابتدائی 5 آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئیں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، یہ آیت کریمہ اس سورہ مبارکہ کا حصہ ہے، اور اسی میں اللہ نور السماوات کا لفظ ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہیں۔ اس آیت کریمہ کے لفظ نور کی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام النور رکھا گیا ہے۔ النور اس سورہ مبارکہ کا عنوان اس لیے بھی رکھا گیا، یا نام اس لیے بھی رکھا گیا کہ اس سورہ مبارکہ میں عفت، عصمت، پاک دامنی، حیا کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے بڑے واضح احکامات موجود ہیں جو کہ سراسر نور ہی نور ہیں۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ کو سورۃ النور کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، اس سورہ مبارکہ کو سورۃ النور اس لیے بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے ایک پاک دامنہ، عفیفہ، صدیقہ، محبوب خدا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کو ذکر فرمایا ہے، اور آپ کی صفت کے اعتبار سے، حیا کے اعتبار سے نورانیت کو بیان فرمایا ہے۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ کو سورۃ النور کہا جا سکتا ہے۔ سورۃ النور کے اس نام کے سمجھنے کے بعد اس سورہ مبارکہ میں آیات 64 ہیں اور رکوعات کی تعداد 9 ہیں۔ مدنی صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے نزول کا زمانہ ہے سن 6 ہجری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے 6 سال یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کا پچھلی سورہ مبارکہ کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ پچھلی سورہ مبارکہ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حفاظت شرمگاہ کے عنوان کو مزید کھولتے ہوئے، وضاحت کرتے ہوئے اور اس کی تشریح اور تفصیل بیان کرتے ہوئے اس سورہ مبارکہ میں احکامات نازل فرمائے ہیں، جن کا تعلق عفت، پاک دامنی، حیا اور شرم سے ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے شان و نزول کے حوالے سے بات سمجھیے گا کہ اس سورہ مبارکہ کا ایک باضابطہ شان نزول ہے، اور اس شان نزول میں 3 واقعات
3 طرح کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور ان تینوں طرح کے واقعات کو جاننے اور سمجھنے کے لیے آپ کو 1-2 تمہیدی باتیں جاننا ضروری ہے۔ چونکہ سورہ مبارکہ کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ سورہ نور اور سورۃ النساء اپنی عورتوں کو سکھاؤ، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں بہت زیادہ احکامات ہیں کس کے؟ عورتوں کے حوالے سے۔ عورتوں کے حقوق کو بیان کیا گیا، عورتوں کے مسائل اور احکامات کو بیان کیا گیا، اس لیے ان دونوں صورتوں کو اپنی خواتین کو خصوصاً اور مردوں کو عموماً سکھانا چاہیے۔ اس مناسبت سے یہ سمجھیے کہ سورہ مبارکہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کی ایک ایک بات اور ایک ایک آیت کے حوالے سے پوری طرح ہمیں ذہنی حضوری درکار ہے۔ ذہن ہمارا حاضر ہوگا تو بات جاننا سمجھنا آسان ہوگی، چونکہ اس میں زیادہ تر احکامات ہیں، اور احکامات جو ہوتے ہیں ان کو بہت تفصیل سے جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اس میں اس سورہ مبارکہ کے عنوانات اور موضوعات کو بھی پہلے سمجھ لیجئے، پھر شان نزول کی طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے عنوانات اور موضوعات کئی ایک ہیں۔ بنیادی طور پر اسلام کا نظام عفت و عصمت اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ مرکزی عنوان جو ہے اس سورہ مبارکہ میں معاشرتی احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ پردے اور حیا کے حوالے سے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ حد قذف، حد لعان، رجم، کوڑے برسانے، حد اور تعزیر، ان مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ جو بچے ہیں انہیں کن کن اوقات میں اپنے والدین کے کمرے میں آنا چاہیے اور کن اوقات میں نہیں آنا چاہیے، کس کس سے پردہ ہونا چاہیے، کس سے پردہ نہیں ہونا چاہیے، اور جس سے نہیں ہونا چاہیے کتنا پردہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سارے مسائل اور احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں بیان کیا گیا ہے سورہ مبارکہ میں کہ کسی کے ہاں جانا ہے اس کے آداب اور احکامات کیا ہیں، کسی گھر میں داخل ہونا ہے تو داخل ہونے کا اسلوب اور طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ سارے عنوانات اور موضوعات اس سورہ مبارکہ کا حصہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول میں نے عرض کیا کہ اس کے ضمن میں 3 طرح کے واقعات ہیں، اور ان واقعات کو جاننے کے لیے یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ مسلمان جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان کی مالی حیثیت بہت کمزور تھی، افرادی قوت بہت تھوڑی تھی، معاشی اعتبار سے ناتواں تھے۔ اب ایسے حالات میں 1 سال بیت گیا، دوسرے سال رب ذوالجلال کی طرف سے حکم ہوا کفار کے مقابلے کا، جس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ جہاد کا حکم دوسرے سال آیا، اور اس سال مسلمانوں نے پہلی جنگ کفار سے لڑی، اور اس جنگ کو جنگ بدر کہا جاتا ہے، غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے، سردار اور ان کے بہت قریبی لوگ، 70 بڑے بڑے لوگ پکڑے گئے۔ پھر اس کے بعد ایک ہی سال کے بعد غزوہ احد ہوا۔ مسلمانوں کو ایک وقت میں جا کر کے عارضی طور پر کچھ نقصان ہوا، لیکن اول اور آخر مسلمانوں کی ہی فتح ہوئی۔ اس کے بعد پھر غزوہ خندق ہوا، جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ غزوہ خندق اور غزوہ احزاب جو ہے، اس میں کفار ایک کثیر تعداد میں، بہت بڑی تعداد میں، جن کی تعداد بعض حضرات نے 24,000، بعض نے 26,000، بعض نے 28,000 تک لکھی ہے، کئیوں نے تو 30,000 تک بھی لکھی ہے۔ بہرحال بہت بڑی تعداد کفار کی وہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہی تھی۔ راستے کے جتنے بھی گاؤں دیہات قبیلے قومیں آباد تھیں، ان سب کو انہوں نے اپنے ساتھ لیا، اور بڑے بڑے انہوں نے ان کے لیے جو ہے وہ تحفے تحائف دینے کے ان کو وعدے کیے کہ آپ ہمارے ساتھ لڑیے، فتح پا جانے کے بعد ہم آپ کو یہ دیں گے۔ یہود مدینہ جنہوں نے میثاق مدینہ میں حضور کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، انہوں نے بھی
اندرون خانہ مشرکین کا ساتھ دیا، اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے غداری کی، اور یہ ایک بہت جم غفیر کے ساتھ مشرکین آئے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ پاک نے غزوہ خندق میں تقریباً 1 ماہ کا عرصہ مشرکین نے یہاں گزارا، محاصرہ کیے رکھا، اور پوری طرح وہ تیاری میں تھے کہ ہم مسلمانوں کو پاؤں تلے روند ڈالیں گے، لیکن اللہ کی شان یہ کہ 1 مہینے کے محاصرے کے بعد اللہ نے ان کو ذلیل اور رسوا کر کے بھاگنے پہ مجبور کیا۔ اب جب یہ بھاگے، یہ چھوٹی سی بات میں نے اس لیے عرض کی تاکہ آپ کو اصل بات سمجھیں، جب یہ بھاگ گئے، بھاگنے کے بعد اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سماعت فرما لیجیے تاکہ آپ کو تمہیدی طور پہ ساری گفتگو سمجھ میں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کے مشرکین بھاگ گئے ہیں تو یہ اب لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یہ کبھی اقدام نہیں کر سکتے، ہماری طرف پہل نہیں کر سکتے، اب ہم ان کی طرف پہل کریں گے۔ اب تک یہ پہل کرتے رہے، ہم دفاع کرتے رہے، گویا اب ہم اقدام کریں گے، یہ دفاع کریں گے۔ یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ مشرکین مالی اعتبار سے بھی افرادی اعتبار سے بھی کمزور ہو گئے، بے بس اور لاچار ہو گئے، اور مسلمان الحمدللہ اب مضبوط ہو گئے۔ یہ بات سمجھ آ گئی جی؟ اب اگلا جملہ سمجھ لیجیے، مسلمانوں کی کامیابی کا راز کیا تھا، مشرکین اور منافقین اور یہود کی ناکامی کا سبب کیا تھا۔ یہ دوسری تمہیدی بات، پہلی تمہیدی بات سمجھ آ گئی پس منظر، اب دوسری بات، مسلمانوں کی ترقی کا راز یہ تھا کہ مسلمان رحماء بینہم تھے، اشداء علی الکفار تھے، آپس میں ان کی محبتیں آسمان کو چھو رہی تھی، اور کفار سے ان کا جو بغض تھا، کفار سے جو ان کی شدت نفرت تھی، وہ چٹان سے بھی زیادہ سخت تھی، کفر کے مقابلے میں سیسا بلائی ہوئی دیوار بن رہے تھے۔ اور اس بات کو سمجھنے کے بعد اب مشرکین اور کفار کا معاملہ سمجھ لیجئے۔ مشرکین، اچھا، مسلمانوں کے ترقی کے راز میں محبت آپس میں، کفار کے ساتھ نفرت، یہ ساتھ اپنے مقتدا اور پیشوا کی کمال درجے کی اتباع۔ عشق و محبت تو ہے ہی ہے، لیکن اس عشق و محبت کا جو تقاضا ہے کہ اتباع، اس اتباع نے انہیں کامیابی کے آسمان پہ پہنچا دیا، ٹھیک ہے۔ جبکہ ان کے مقابلے میں مشرکین تھے، یہود تھے، منافقین تھے۔ یہ لوگ جب تک مکہ میں مشرکین تھے، پھر مدینہ میں آ کر کے ان کے ساتھ یہود بھی ہوئے، پھر منافقین بھی ہو گئے، تینوں گروہ مسلمانوں کے مقابلے میں ناکام ہوئے، حالانکہ افرادی قوت ان کی زیادہ تھی، معاشی اعتبار سے وہ مضبوط تھے، لیکن اچھا ظاہراً وہ بڑے آپس میں متحد بھی نظر آتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اندرون خانہ، نہا خانہ ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ یہود مشرکین کے، مشرکین یہود کے، اسی طریقے سے منافق یہود کے، یہود منافق، یہ سارے ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن ظاہراً ان کا جو ہے وہ اتحاد نظر آتا تھا۔ اسی وجہ سے کہ چونکہ ان کا نہا خانے میں اتفاق نہیں تھا تو محبت آپس میں نہیں تھی، اور پھر آپس میں محبت نہ ہونے کے نتیجے میں ایک پلیٹ فارم پر، ایک نقطے پر، ایک موقف پر کھڑے ہو جانا، ڈٹ جانا، یہ ان میں نہیں تھا۔ ہر ایک کو اپنے مفادات عزیز تھے، ہر ایک جو کچھ کر رہا تھا اپنے مفادات کے لیے کر رہا تھا۔ اور مسلمانوں میں 2 جماعتیں تھیں، 2 نام تھے، ایک نام مہاجرین کا تھا، ایک نام انصار کا تھا، لیکن دونوں ایک پلیٹ فارم پہ تھے، دونوں ایک موقف پہ تھے، دونوں ایک ہی نظریے کے حامل تھے، دونوں کا ایک ہی موقف تھا، کیونکہ ان کے دل آپس میں ملے ہوئے تھے، ان کی سوچ، ان کی فکر سب ایک تھی، ان کے ذاتی مفادات تھے ہی نہیں، ان کے تمام تر مفادات دین کے ساتھ وابستہ تھے، اور ان کا سارا مفاد دین تھا۔ ان کی ساری کی ساری محبت کا مرکز وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کے ہاں عبداللہ بن ابی الگ سے سرداری کا خواہش مند، کعب بن اشرف الگ سے سرداری کا خواہش مند، مشرکین مکہ الگ سے رئیسی اور سرداری کے خواہش مند، ہر ایک کا اپنا اپنا مفاد، ہر ایک کا اپنا اپنا جھگڑا۔ یہی وجہ ہے ان کی ناکامی کا سبب عدم اتفاق،
دلوں کا الجھن کا شکار ہو جانا، دلوں کا ایک دوسرے سے دور ہو جانا۔ اور مسلمانوں کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ مسلمانوں کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ ان کے دل سب کے ایک تھے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نتیجے میں، وہ آپ کی نرمی کے نتیجے میں، یہ آپ کے ارد گرد پروانوں کی طرح، جیسے پروانے شمع اور روشنی کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں اور اس پر ٹوٹ مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح ان لوگوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ کو نچھاور کیا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی؟ اب ہم تمہیدی بات کے ختم کرنے کے بعد اگلی بات، جب کوئی آدمی، کوئی جماعت، کوئی قوم شکست خوردہ ہو جاتی ہے، اسی تمہید کا اگلا حصہ، کوئی آدمی، کوئی جماعت شکست خوردہ ہو جاتی ہے تو وہ جب تک تو اپنی جان سے، اپنی مال سے فریق مخالف کا مقابلہ کر سکتی ہے تو کرتی ہے، لیکن جب وہاں سے شکست خوردہ ہو جاتی ہے، جان مال سے مقابلہ نہیں کر سکتی، اب وہ کیا کرتی ہے؟ اس پارٹی کا، اس جماعت کا، اس فرد کا پورا منہج اور طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے فریق مخالف میں پھوٹ ڈالے۔ فریق مخالف میں یہ ایک سیاسی مسئلہ ہوتا ہے، سیاسی نقطہ نظر ہے کہ آپس میں جب تک آپ مقابلہ کر سکتے ہیں تو مقابلہ کیجئے، ان کو زہر کیجئے، پاؤں تلے رون ڈالیے، نہیں رون ڈال سکتے، نہیں مقابلہ کر سکتے، نہیں ان کا سامنا کر سکتے، تو پھر اگلا قدم یہ ہوتا ہے لڑاؤ اور حکومت کرو، ان کو آپس میں لڑا دو۔ جب ان کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دو گے، ان کو لڑائی کرنے پہ مجبور، آپس میں لڑنے پہ مجبور کر دو گے تو مضبوط ہو جاؤ گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اتنی بات سمجھ۔ اب آئیے واقعات کی طرف۔ پہلا واقعہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنو مستلق یا بنی مستلق، اس کو غزوہ مریسیع بھی کہا جاتا ہے۔ مریسیع، یہ دو نام ہیں، بنی مستلق اور غزوہ مریسیع۔ احادیث میں دونوں نام موجود ہیں، دونوں طرح کے الفاظ موجود ہیں، تاریخ کی کتابوں میں بھی دونوں نام موجود ہیں۔ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو مستلق کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کی جماعت پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، اور یہ یہود تھے۔ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حملہ کرنے سے پہلے اپنی ساتھیوں کو حکم دیا، چلو بھائی، تیار ہو گئے۔ یہاں تو کوئی دنوں، مہینوں اور سالوں کی تیاری تو ہوتی کوئی نہیں تھی۔ تو میں نے پہلے عرض کیا، یہ پروانے تھے اور شمع پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوتے تھے، تیار ہو گئے، تیار ہوئے، چل پڑے، غزوہ ہوا۔ میں غزوے کی بات نہیں کر رہا، غزوے کے واقعے کو نہیں بیان کر رہا، اصل مدعا ہے اس کو بیان کر رہا ہوں۔ غزوہ ہوا، فتح ہوئی، الحمدللہ مسلمانوں کو کئی کافر مارے گئے اور مسلمانوں کو فتوحات اور مال غنیمت حاصل ہوا، واپس آئے۔ اچھا، اس غزوے میں بہت سارے منافق، اور یہ پہلی اور آخری دفعہ اتنے زیادہ منافق گئے تھے۔ اس سے پہلے بھی کبھی اتنے منافق نہیں گئے، اس کے بعد بھی کبھی اتنے منافق نہیں گئے۔ یہ بات میرا جملہ ذہن رکھیے گا۔ اس غزوے میں جب آپ کو فتح حاصل ہوئی تو آپ واپسی کی تیاریاں کر رہے تھے، ابھی واپس نکلے نہیں تھے کہ جہاں قیام کیا ہوا تھا وہاں قریب ہی ایک پانی کا چشمہ تھا۔ لوگ پانی بھرنے کے لیے گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں پر 2 4 5 10 20 لوگ اکٹھے ہوتے ہوں کسی سفر میں، کسی حضر میں، کسی مقام پر، وہاں تھوڑی بہت اونچ نیچ کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے۔ اب ہوا یہ کہ وہاں پر پانی کا جو چشمہ تھا وہاں پر 2 لوگوں میں آپس میں تکرار ہو گئی۔ ایک صحابی مہاجر تھے، دوسرے صحابی انصار میں سے تھے۔ جو انصاری صحابی تھے ان کا قبیلہ تھا بنو خزرج، اور اس قبیلے سے یہ تعلق رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا اور
ان لوگوں نے پانی بھرنے کے لیے، جیسے باقی لوگ بھی جا رہے تھے یہ لوگ بھی گئے، وہاں پر کچھ آپس میں تلخ کلامی ہو گئی کسی بات پر۔ پہلے مہاجر نے مہاجرین کو بلایا، اور بعد میں آتا ہے کہ انصاری نے انصار کو بلایا۔ بہرحال جنہوں نے بھی پہل کی، ایک نے انصار کو بلایا، ایک نے مہاجرین کو بلایا۔ اب کچھ انصار کی طرف سے صحابہ چلے گئے، کچھ مہاجرین کی طرف سے لوگ چلے گئے۔ اب وہاں پر جب گئے تو اب تو میں اور آپس میں تکرار ہو رہی ہے، اور کافی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس وہاں تشریف لے گئے۔ یہ بھی ہمیں ایک ادب معلوم ہوا، یعنی ایک سلیقہ معلوم ہوا کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو وہاں پر بجائے اس کے کہ دونوں فریقوں کو بلایا جائے، کیونکہ وہاں دونوں فریقوں کا آنا بظاہر مشکل ہوتا ہے، ممکن ہے کہ وہ اپنی ضد اناد کی وجہ سے، اپنے لڑائی جھگڑے میں وہ اس کی وجہ سے وہ نہ آئیں تو حکم عدولی ہوگی۔ اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو فرد اصلاح کرنا چاہتا ہے وہ خود ہی جائے اور جا کر کے اصلاح کرے۔ اس سے ان لڑنے والوں کے درمیان بھی، اختلاف کرنے والوں کے درمیان میں بھی تھوڑی سی اس بات کی رعایت پیدا ہوگی کہ دیکھیں جی ہمارے بڑے، ہمارے مقتدا، ہمارے پیشوا خود چل کر آئے، اب تو ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول خود تشریف لے گئے اور آپ نے ان کو سخت ملامت کی اور جاہلیت کے زمانے کی آر ان کو دلائی کہ تم جاہلیت کے زمانے کی طرح جو ہے وہ پھر سے آپس میں لڑ رہے ہو، جھگڑ رہے ہو، اور اس طرح کی آر دلانے کے بعد ان کو خاموش کروایا، ان کو راضی کیا، رضامند ہو گئے۔ ان کی آپس میں کیا ہو گئی؟ رضامندی ہو گئی، جھگڑا ختم ہو گیا، اختلاف اور انتشار مٹ گیا۔ اب سفر سے کوچ کرنا، سفر پہ روانہ ہونا شروع ہو گئے، روانہ ہو گئے۔ اب سفر پہ جیسے ہی چل رہے ہیں، عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار ہے وہ وہیں سفر پہ موجود ہے، اور اس نے اپنے عبداللہ بن ابی بھی بنو خزرج کا حلیف تھا، یہ ان کا ساتھی تھا اور انہی کی حمایت میں تھا۔ اب چونکہ یہ انصاری صحابی بنو خزرج سے تعلق رکھتے تھے، ان کے مقابلے میں مہاجر صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے مہاجرین کو بلایا، تو اس عبداللہ بن ابی کے لیے اتنی بات کافی تھی۔ اس نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے بنو خزرج کے منافقین کو پہلے اپنے ارد گرد کیا، دیکھو جی ہم نے ہی تو ان کو جگہ دی تھی، ان مہاجرین کو، ہم ہی نے تو ان کو گھر دیے ہیں، ہم ہی نے تو ان کو دکانیں دی ہیں، ہم ہی نے تو ان کو بازار میں جگہ دی ہے، ہم نے ہی تو ان کو پلاٹ دیے ہیں، ان کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، کھانے کے لیے ہم نے دیا، پینے کے لیے ہم نے دیا، رہنے سہنے کے لیے جگہ ہم نے دی، اور آج ہمیں ہی یہ اپنے عتاب کا شکار کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہی جھگڑا کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہی اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں جی یہ بہت بری بات ہے اور یہ میرے بارے میں نہیں آتا، یہ تو بالکل غلط پالیسی ہے، احسان کا بدلہ ایسا ہے۔ اور اس نے لمبی چوڑی اپنے دوستوں میں، اپنے ساتھیوں میں تقریر کرنا شروع کر دی اور اس کے ساتھی پھیل گئے۔ اب اس بات کو جو اس نے کی تھی وہ انصاری صحابہ تک بھی بات چلی گئی۔ جو لوگ تھوڑا کم زور دل کے مالک تھے وہ ان کی باتوں میں کسی درجے میں آ گئے۔ مقصد کیا تھا عبداللہ بن ابی کا کہ یہ تو بہترین موقع ہے، اگر یہ انصار اور مہاجر آپس میں لڑ گئے، ان کا ہو گیا اختلاف، ان کا ہو گیا انتشار، تو نبی علیہ السلام بھی چونکہ مہاجرین میں سے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے بددل ہو کر کے، بدظن ہو کر کے انصار سے، تو یہ مدینہ چھوڑ کر واپس مکہ چلے جائیں، اور جیسے ہی یہ واپس جائیں گے میری سرداری، وہ جو مجھے تاج ملنا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے فیصلہ تھا نا تمام اہل مدینہ کا کہ عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار بناتے ہیں، اور اس کے لیے سونے کا باقاعدہ طور پہ تاج بن رہا تھا، اور وہ تاج اس کو پہنانے سے پہلے معاملہ خراب ہو گیا۔ اب اس کے دل میں وہ جو کڑک تھی نا وہ موجود تھی، کڑن موجود تھی اس کے۔ اب اسی کڑن کی وجہ سے اس نے اختلاف اور انتشار کا یہ بہترین موقع جانا، اور اندر ہی اندر جسے کہتے ہیں چوہا کمپین، اندر ہی اندر سے اس نے کام شروع کر دیا اور یوں بہت سارے لوگوں کو بدظن کرنا شروع کر دیا۔ مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے سورہ منافقون میں اللہ نے تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ اس بدبخت نے یہاں تک جملہ کہا کہ جیسے ہی ہم مدینہ میں پہنچیں گے ہم میں سے جو عزت دار لوگ ہیں وہ ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ اب جب یہ جملہ اس نے کہا نا تو یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن ابی، یعنی اسی عبداللہ بن ابی کے بیٹے جو صحیح مسلمان تھے، پکے مسلمان تھے، صحابی رسول تھے،
ان کے کان میں بات پڑی کہ میرے والد نے تو یہ جملہ کہا ہے کہ ہم عزت دار لوگ ذلیل لوگوں کو نکالیں گے، تو وہ تو بھانپ گئے، سمجھ گئے کہ اس سے مراد اور اشارہ کیا ہے، فوراً آئے اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ نے اپنی تلوار کو نیام سے باہر نکالا اور اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں تیری گردن اڑا دوں گا، اپنے جملے سے رجوع کرو اور معافی مانگو جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے۔ عبداللہ بن ابی نے اپنے بیٹے کے تیور دیکھے، اس نے رجوع کیا، توبہ کی، جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے علل اعلان اس نے معافی مانگی۔ لیکن میرا یہاں پر مدعا کیا ہے کہ یہاں جو لوگ کمزور ہو گئے، منافقین، یہود، مشرکین، اب وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان کیا ڈال دی جائے، پھوٹ ڈال دی جائے۔ اس پھوٹ کا فائدہ ان کو کیا ہونا تھا کہ ان کی قوت مضبوط بڑھ جاتی اور ان کی طاقت بڑھ جاتی اور مسلمانوں کی طاقت کمزور ہو جاتی۔ گویا پہلے دن سے اسلام کے دشمن یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں کیا ہو جائیں، لڑیں بھیڑیں، جھگڑا کریں، اختلاف اور انتشار کا شکار ہو جائیں، تو مسلمان کمزور ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ متحد ہوئے تو کبھی بھی ان کو شکست نہیں دیا سکتا۔ بس یہ ہے وہ نقطہ جس نقطے کو اس وقت عبداللہ بن ابی نے شروع کیا، اور آج پوری دنیا کے 50 سے زیادہ اسلامی ممالک جن کے آپس میں دل نہیں ملتے، جن کے آپس میں نظریات نہیں ملتے، جن کی آپس میں سوچ نہیں ملتی، جن کی آپس میں فکر نہیں ملتی، اس حد تک لاکڑا کر دیا گیا۔ ورنہ کلمہ ایک ہی ہے، رب ایک ہے، قرآن ایک ہے، قبلہ ایک ہے، نماز، احکامات، دین، شریعت، ہر چیز ایک ہے، نبی ایک، لیکن اس سب کے باوجود اب نظریات الگ ہو گئے، فکر الگ ہو گئی، سوچ الگ ہو گئی۔ تو یہ اس انتشار اور افتراق کا نتیجہ ہے کہ آج ایک چھوٹے سے خطے پر پوری دنیا کی طاقتیں اس خطے کو چیوٹیوں کی طرح مسل کر رکھنا چاہتے ہیں اور مسلنا چاہتے ہیں اور مسلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پوری صلاحیتوں کو استعمال کر رہے ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ ہم ہر طرف سے یہ کہہ رہے ہیں ہمیں اپنے مفادات عزیز ہیں۔ دوسرا واقعہ، 3 واقعات عرض کیے تھے کہ 3 واقعات شان نزول کے ضمن میں ہیں۔ دوسرا واقعہ جس سے بہت زیادہ لوگوں کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملا اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اور وہ یہ تھا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھپھو ذات تھیں جن کا نام تھا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منہ بولے بیٹے تھے جن کا نام تھا زید بن محمد۔ زید بن محمد یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلبی بیٹے نہیں تھے۔ معاشرہ قدیم میں، زمانہ جاہلیت میں، جو فرد کسی بچے کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا، وہ بچہ اس کا حقیقتاً بیٹے کے مترادف ہوتا تھا یا مانند ہوتا تھا۔ جیسے حقیقی بیٹے کے حقوق ہوتے تھے، ایسے ہی منہ بولے بیٹے کو بھی حقوق دیے جاتے تھے، یہاں تک کہ اس کی منکوحہ یعنی اس کے نکاح میں آنے والی عورت، چاہے وہ بیوہ ہو جائے، چاہے اس کو وہ طلاق دے دے، اس سے اس کا سسر یعنی یہ جو منہ بولے بیٹے کا باپ ہے یہ نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں ایک دستور تھا، ایک قانون تھا۔ اب اس قانون کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اب یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ احزاب نازل ہو چکی تھی۔ سورہ احزاب کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات سے منع فرما دیا کہ کسی کو اس کے باپ کی نسبت چھوڑ کر کے کسی غیر کی نسبت سے پکارا جائے۔ ادعوہم لآبائہم واقسطوا عند اللہ، ان کے باپ کے نام سے ان کو پکارو، ان کے باپ کے سوا کسی اور کی نسبت ان کو نہ دو۔ اچھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منہ بولے بیٹے کو لوگ پہلے زید بن محمد کہتے تھے، اب انہوں نے زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا۔ بات یہاں پر قانونی درجے میں پرانی رسم کے اعتبار سے بات ختم ہو گئی، رسم کو اللہ نے مٹا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے۔ لیکن اس رسم کے مٹانے کے ساتھ ساتھ ایک اور رسم کا مٹانا بھی بہت ضروری تھا، اور وہ رسم یہ تھی کہ منہ بولے بیٹے کی مطلقہ یا بیوہ اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا تھا،
کیونکہ یہ رسم اب بھی باقی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسا انتظام فرمایا کہ حضرت زید کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تھا، اور حضرت زینب اس کے لیے رضامند نہیں تھیں. کہ حضرت زینب کا تعلق قریش کے قبیلے سے تھا، جو کہ پورے عرب کے اندر سب سے اونچا نسب اور حسب سمجھا جاتا تھا، اور حضرت زید ایک آزاد کردہ غلام تھے، تو وہ اپنی اس نسبت کو پسند نہیں کرتی تھی. نمبر 2، یہ وجہ بھی تھی کہ حضرت زینب نسبتاً بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ حضرت زید بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھے. یہاں پر لفظ بدصورت استعمال کرنا درست نہیں ہے صحابی رسول کے لیے. ہم یوں کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھے، لیکن حضرت زینب بہت زیادہ خوبصورت اور وجیح النظر تھی، اس لیے بھی ان کو. نمبر 3، حضرت زینب ایک اونچے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ حضرت زید کا خاندان کوئی بہت اونچا بھی نہیں تھا اپنے آبائی علاقے کے اعتبار سے بھی، اس لیے ان کو بہرحال تشویش تھی اور وہ رضامند نہیں تھی. لیکن حضور علیہ السلام کی چاہت، آپ کی مرضی، آپ کی منشا یہی تھی کہ یہ نکاح ہو جائے. نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد 1 سال تک تقریباً یا کچھ کم و بیش ان کا آپس میں سلسلہ نکاح چلتا رہا، لیکن پھر نبھا نہیں ہو سکا. یہاں تک کہ حضرت زینب نے حضرت زید کو مجبور کیا کہ وہ انہیں طلاق دے دیں. طلاق ہو گئی. اب جب طلاق ہوئی تو ظاہر ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بھی تھی، اور نسب اور حسب کے اعتبار سے اعلیٰ نسب اور حسب کی بھی تھیں. داغ لگ گیا کس کا؟ طلاق کا. ہاں جی، تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ تھا، اور چاہت بھی حضور کی تھی، حضرت زینب کی تھی نہیں. تو یہ آپ علیہ السلام کے لیے بڑا ہی ایک بوجھل قسم کا اقدام تھا جو ان دونوں کے درمیان ہوا. آپ علیہ السلام کے دل میں اب یہ بات تھی کہ کسی طرح سے اس داغ کو ان کی ذات سے ختم کیا جائے، اور کسی طرح سے ان کے بوجھ کو ہلکا کیا جائے، کسی طرح سے ان کے اس غم کو دور کیا جائے. چنانچہ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں حضرت زینب کے ساتھ نکاح کر لوں. لیکن دوسری طرف وہ معاشرے کے اندر موجود ایک رسم وہ بھی تھی، آڑے آ رہی تھی کہ منہ بولے بیٹے کی یہ مطلقہ تھی، تو نکاح کا سلسلہ جو ہے وہ بڑا مشکل تھا. لیکن اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں بیان فرمایا کہ محبوب، جو بات آپ دل میں چھپا رہے ہیں اس کے اعتبار سے اللہ سے ڈرنا زیادہ اولا ہے نسبتاً لوگوں کے ڈرنے سے. لہذا آپ لوگوں سے خوف نہ کھائیے، اور آپ ہمارے حکم کی بجاوری کیجئے اور حضرت زینب کے ساتھ عقد کر لیجئے. چنانچہ نکاح ہو گیا. یہ نکاح دوسرا واقعہ ہے جو مشرکین کے لیے، منافقین کے لیے، یہود کے لیے پروپیگنڈا کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنا. کیا کہ اب لوگوں نے چیما گویاں شروع کر دیں اور آپس میں بحث و مباحثہ شروع کر دیا، اور لوگوں کے کان بھرنا شروع کر دیے، نو مسلم لوگوں کو ورگلانا شروع کر دیا کہ دیکھو جناب، تمہارے صاحب پورے عرب کا ایک دستور ہے، قانون ہے، ہمارے آبا و اجداد سے سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ منہ بولے بیٹے کی متعلقہ بیوہ سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. لو جی تمہارے صاحب نیا ہی دین لے آئے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح کر لیا ہے. یہ تو بڑا ظلم ہے، اور معاشرے کی اور جو ہے وہ سوسائٹی کی جو ہے وہ بنائی ہوئی رسم کو یا قانون کو توڑ دیا ہے، اور اس طرح ہے اور اس طرح. لوگوں کے دل جو ہے وہ بھرنا شروع کر دیے، کان بھرنا شروع کر دیے، لوگوں کو متنفر کرنا شروع کر دیا. یہ دوسرا بڑا واقعہ تھا جو اس سورہ مبارکہ کے نزول سے پہلے پیش آیا. تیسرا واقعہ اس کو ہم یہاں بیان نہیں کریں گے، وہ انشاءاللہ دوسرے رکوع کی بالکل ابتدا میں اس کو بیان کریں گے. وہ وہی مناسب ہے اور وہیں اس کی زیادہ ضرورت بھی ہے، اور انشاءاللہ تفصیل سے عرض کریں گے. دیکھیے جی، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ ایک صورت ہے جسے ہم نے نازل کیا اور اس کے احکامات کو فرض کر دیا، اور اس میں واضح المطالب یعنی خوب کھول کھول کر آیتیں ہم نے نازل کی تاکہ تم یاد رکھو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یاد رکھو. اگلی آیت میں اچھا، اس پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، یہ صورت ہم نے اتاری، حالانکہ ساری صورتیں اللہ نے اتاری ہیں،
100 باقی 113 صورتیں بھی اللہ نے ہی اتاری ہیں، جیسے کہ 114ویں صورت، لیکن اس صورت کو خاص طور پہ کیوں ذکر کیا ذرا سمجھیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں معاشرتی احکامات ہیں، عفت، پاک دامنی، حیا، پردہ اور ان کے حوالے سے نظام کو بیان کیا گیا ہے، جو کہ عملاً بڑے مشکل احکامات ہیں، عملاً کیا ہیں؟ مشکل۔ اور پھر اس میں قوانین ہیں، حد کے جاری کرنے کا حکم ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ اس میں تعزیرات کا بیان ہے، اور اس میں قوانین اور آداب بیان کیے گئے، اس لیے بڑی مشکل صورت ہے۔ قرآن پاک نے ان احکامات کو جنہیں بیان کیا گیا، ان کو بیان کرنے سے پہلے اپنی تعلی کو اللہ نے بیان کیا کہ میں بلند و بالا، میں احکم الحاکمین، میں رب العالمین، میں سب سے بلند و بالا، میں اکبر، میں افضل، میں اعلیٰ، میں عظیم، میں ہی کبیر، میں ہی اکبر، لہذا اس کو میں نے اتارا ہے۔ اور سنو، جب میں سب سے بڑا ہوں تو میں اس بات پر بھی قادر ہوں کہ تمہیں چوں چرا کرنے کی نوبت ہی نہ دوں، تمہاری زبان کو گم کر دوں، تمہیں سوچنے کا موقع بھی نہ دوں، تمہارے دل اور دماغ کو معاف کر دوں، تمہیں ہلنے کا موقع بھی نہ دوں، تمہیں موقع پہ ہلاک کر دوں۔ میرے احکامات کو کان کھول کے سنو، ان پر عمل کرو، اسی میں تمہاری نجات ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تمہیں نصیحت حاصل ہو، تاکہ تم وہاں پر عبرت پکڑو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اس آیت کریمہ کو پڑھنے سے پہلے یہ سمجھیے کہ زنا اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت کی قضائے شہوت کو یا خواہشات نفسانیہ کو مکمل کرنے کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے ایک جائز، حلال اور عبادت کے درجے میں عمل، وہ نکاح کو مقرر کیا ہے۔ نکاح صحیح اللہ کے ہاں ایک جائز عمل ہے، عبادت والا عمل ہے اور حلال عمل ہے۔ یہ لفظ عبادت آپ کے لیے شاید وہ ہوگا بڑا انوکھا سا، لیکن یاد رکھیے النکاح من سنتی، آپ ہر نکاح کے موقع پر سنتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور حضور کی سنت کیا ہوتی ہے؟ عبادت ہوتی ہے۔ حضور کی سنت کیا ہوتی ہے؟ عبادت، لہذا نکاح کرنا عبادت ہے۔ نکاح اگر تقرب الی اللہ کے لیے کیا جائے کہ میں اس سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کروں گا، اپنے دل و دماغ کی حفاظت کروں گا، اپنے جسم کی حفاظت کروں گا، جائز اور پاک اور حلال طریقے سے میں اپنی خواہش کی تکمیل کر کے ناجائز طریقوں سے بچوں گا، تو یہ تقرب الی اللہ ہے، اور یہی عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ عبادت۔ تو یاد رکھیے کہ نکاح حلال عمل ہے، پاکیزہ عمل ہے اور مسنون عمل ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، سوائے حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کے اور سیدہ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ لیکن ان دونوں میں بھی فرق یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام تو نکاح کے بغیر دنیا سے چلے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح سے پہلے آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، آسمانوں سے زمین پر قرب قیامت میں آئیں گے، نکاح ہوگا، صاحب اولاد ہوں گے، پھر دنیا سے جائیں گے۔ گویا ان میں بھی فرق ہو گیا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نکاح ہوگا۔ گویا 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام میں سے صرف ایک نبی حضرت یحییٰ کا تذکرہ ملتا ہے کہ انہوں نے نکاح نہیں کیا، باقی تمام انبیاء علیہ السلام نے نکاح کیے، کسی نے 1، کسی نے 2، کسی نے 2 سے زائد 4، 5، 6، 10۔ تو نکاح ایک حلال عمل ہے۔ اس کے مقابلے میں جو عمل ہے قضائے شہوت کا، وہ ہے 2 طرح کا، ایک ہے زنا اور دوسرا ہے لواطت۔ یاد رکھیے کہ لواطت عمل بدفعلی، بدکاری، وہ عمل ہے کہ جو ہم جنس کے ساتھ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ جو ہم جنس پرستی کا عمل ہے یہ بھی حرام ہے، بلکہ حرام قطعی ہے، اور اس کی سزا کے حوالے سے قرآن نے، حدیث نے واضح طور پر کوئی سزا مقرر نہیں کی۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بات اور سمجھا دوں تاکہ اس کی اہمیت کو سمجھا جائے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے حد اور ایک ہوتی ہے تعزیر۔ حد کہتے ہیں اس سزا کو جو قرآن نے یا حدیث نے متعین کی ہو، جیسے شراب پینے والے کو جو سزا دی جائے گی، شریعت نے مقرر کر دی ہے کہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔
کسی پر بہتان باندھنے والا آدمی، جس کو حد قذف کہتے ہیں، 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر غیر شادی شدہ آدمی زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ شریعت نے سزا مقرر کی ہے۔ اب سمجھیے، تو ایک ہے سزا وہ جو شریعت نے مقرر کی ہے، اس کو کہتے ہیں حد، اور ایک ہوتی ہے وہ سزا جس کی شریعت نے کہا ہے سزا دو، لیکن خود حد متعین نہیں کی، یعنی اس کی لمٹ مقرر نہیں کی، اس کا تعین نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں تعزیر۔ تعزیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وقت کا جو چیف جسٹس ہوتا ہے، جو وقت کا قاضی القضات ہوتا ہے، اس کے دائرہ اختیار میں شریعت نے اس بات کو رکھا ہے کہ وہ وقت کی مناسبت سے، حالات کی مناسبت سے، ضرورت کے مطابق جو مجرم کو سزا مناسب سمجھتا ہے وہ سزا دے دے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ صرف جیل میں ڈال دینے سے سزا بند، یعنی جرم بند ہو جائے گا، تو اس مجرم کو سزا کے طور پر جیل میں ڈال دے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں، اس مجرم کو کوڑے مارنے سے جرم بند ہو سکتا ہے، ورنہ جرم جو ہے وہ پھیلتا جائے گا، تو پھر اس کو کوڑے مارے گا۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی جگہ پر سولی لٹکانے سے جرم بند ہوگا، تو اس کے بغیر اس سے کم میں جرم بند نہیں ہو سکتا، تو وہ اس مجرم کو سولی لٹکائے۔ اگر وہ سمجھتا ہے بہت اونچی جگہ سے گرانے سے جرم بند ہو سکتا ہے، اس سے کم پہ نہیں ہو سکتا، تو وہ اونچی جگہ سے گرائے گا وغیرہ، یعنی جو مناسب سمجھتا ہے وقت کے لحاظ سے، اس کو کہتے ہیں تعزیر۔ یہ دو باتیں سمجھنے کے بعد اب زنا کو سمجھیے۔ زنا کرنے والا مرد یا عورت اگر شادی شدہ ہیں تو اس کی سزا اور ہے، غیر شادی شدہ ہیں تو اس کی سزا اور ہے۔ اگر زناکار زانی نہیں بلکہ کوئی آدمی وہ عمل کرتا ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے، ہم جنس پرستی، تو اس کو تعزیراً سزا دی جائے گی۔ تعزیری سزا کا مطلب میں نے بتا دیا، قاضی القضات کی مرضی ہے کہ وہ حالات کو دیکھتے ہوئے کیا سزا دیتا ہے، لیکن سزا وہ دے جس سے جرم رکے۔ صرف مجرم کو مارنا مقصود نہیں ہوتا، جرم کا روکنا اصل مقصد ہوتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں جو زنا کا عمل ہے، زنا کا عمل بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح وہ عمل بد حرام تھا، لیکن اس کی تھوڑی سی جو حیثیت ہے اس میں فرق ہے۔ اگر ایک آدمی یا عورت اپنا شادی شدہ ہیں تو ان کی سزا شریعت نے اور مقرر کی ہے، اگر غیر شادی شدہ ہیں تو ان کی سزا شریعت نے اور مقرر کی ہے۔ جو لوگ شادی شدہ ہوں اور زنا عمل بد کا ارتکاب کریں، زنا کا ارتکاب کریں، ان کو شریعت کہتی ہے کہ جرم ثابت ہونے کے بعد کنکر مار مار کے انہیں ہلاک کیا جائے گا، جس کو ہم شریعت میں رجم کہتے ہیں، اور یہ رجم کی سزا صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ صحیح احادیث سے حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے اس جرم کا ارتکاب ہوا، خود ہی اس کا اظہار کیا، اللہ کے رسول نے جو سزا دی وہ رجم ہی تھی۔ ٹھیک ہے، البتہ جو مرد و خواتین زنا کا ارتکاب کر لیں لیکن وہ شادی شدہ نہ ہوں تو شریعت کہتی ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ 100 کوڑوں میں اور رجم کرنے میں شریعت نے مجھے آپ کو جو حکم دیا ہے وہ 2 باتوں کا دیا ہے۔ ایک یہ کہ سب کے سامنے سزا دی جائے، اور دوسرا یہ ان پر نرم دلی کا مظاہرہ نہ کیا جائے، رحم نہ کھایا جائے۔ یہ شریعت نے بڑا اہم ترین نقطہ سمجھایا ہے۔ اجتماعی طور پہ سزا دی جائے اور رحم نہ کھایا جائے۔ البتہ اس سے پہلے یہ بات بھی ذہن میں نشین کرنا ضروری ہے کہ زنا کا ثبوت دیگر جرائم سے زیادہ سخت ہے، زیادہ مشکل ہے۔ دیگر جرائم میں 2 گواہ کافی ہیں، اس جرم کے ارتکاب کرنے والے کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے 2 گواہ کافی نہیں ہیں، یہاں کم از کم 4 گواہ ہونا ضروری ہے۔ گواہ بھی وہ ہوں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس عمل بد میں مبتلا لوگوں کو دیکھا ہو، کسی کے کہنے پر گواہی نہ دیں، کسی کے اعتماد پر گواہی نہ دیں، بلکہ خود اس عمل بد کا دیکھنے والے ہوں۔
تو تب ان کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جرم زنا کے ثبوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشکل بنایا ہے، اگرچہ اس کی سزا بھی سب سے مشکل ہے لیکن اس کا ثبوت بھی مشکل رکھا ہے۔ کیوں؟ بات کو ذرا سمجھیے۔ پوری دنیا میں روز اول سے کسی آدمی کی مٹی پلیت کرنی ہو، کسی آدمی کو برا گرداننا ہو، مومن ہے، کافر ہے، مشرک ہے، جو بھی، اگر کسی آدمی کی حیثیت کو داغدار کرنا ہے تو معاشرے کے اندر اس کو برائی کا مرتکب قرار دے دینا، یہ اتنی بڑی اس کے لیے سزا ہوتی ہے کہ وہ آدمی کسی کے سامنے آنکھ اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ سر جھکا ہوتا ہے، نگاہیں پست ہوتی ہیں، اور وہ مطلب اپنے آپ کو جھکا کر کے لوگوں کے بیچ میں سے گزارتا ہے، اگرچہ وہ پاک دامنی کیوں نہ ہو۔ لیکن اس کے اوپر جب حرف زنا کا نقطہ لگ جاتا ہے، جب اس کے اوپر یہ انگلی اٹھ جاتی ہے تو وہ بیچارہ داغدار ہو جاتا ہے، اور اس کے داغدار ہو جانے کے بعد اس کو، اس کا کنبہ، اس کا قبیلہ، اس کا خاندان، تو کیا اس کا گھر بھی معاف نہیں کرتا، جتنا مرضی وہ پاک باز ہو۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے کئی ایسے واقعات جن میں غیر فطری ما فوق الاسباب اعمال صادر کیے ہیں لوگوں کی پاکیزگی کو بیان کرنے کے لیے۔ قصہ یوسف کو دیکھ لیجئے، سیدہ مریم کی پاک دامنی کو دیکھ لیجئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کو دیکھ لیجئے۔ یہ سارے واقعات کیا ہیں؟ ما فوق الاسباب ہیں بھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہے نا نقطہ، داغ، یہ بہت بڑا داغ ہے کہ کسی کو زناکار کہہ دینا، کسی کو عمل بد کا مرتکب کہہ دینا۔ بہرحال تو زنا کا ثبوت بھی مشکل رکھا گیا ہے، اگرچہ اس کی سزا کو مشکل رکھا گیا۔ تو سزا کو مشکل رکھنے کے پیچھے اس کے ثبوت کو بھی مشکل رکھا گیا۔ ثبوت کے دو طریقے ہیں، جرم زنا کے ثبوت کے دو طریقے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مجرم خود اپنے جرم کا ارتکاب، اپنا اقبال جرم کر لے اور اعتراف کر لے۔ ایک دفعہ کہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، 4 دفعہ وہ خود اعتراف کرے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، اور پھر قاضی اس سے اس جرم کی تفصیل تھوڑی سی جاننے کی کوشش کرے گا کہ یہ جرم ہوتا کیا ہے، اس جرم کو پوچھے گا۔ تو پہلا ثبوت جرم کا طریقہ یہ ہے کہ خود اقبال جرم ہو، 4 دفعہ اعتراف کرے۔ دوسرا یہ ہے، 4 دفعہ کیوں؟ اس لیے کہ گواہ 4 ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ خود اعتراف تو نہیں کرتا لیکن دیکھنے والے اس گناہ کا ارتکاب کرنے والے پر گواہی دیتے ہیں، اور ان کی تعداد کم از کم کتنی ہونی چاہیے؟ 4 افراد جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ جرم دیکھو۔ زنا کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے ہاں یہ بہت بڑا اور بہت قبیح قسم کا جرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہماری رہنمائی یہ فرمائی ہے کہ زنا کرنے والا 6 باتوں سے بچ نہیں سکتا، یا زنا کرنے والے کو 6 باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، چہرے کی رونق ختم ہو جانا۔ نمبر 2، عمر میں خیر و برکت مٹ جانا۔ نمبر 3، محتاجی پیدا ہو جانا۔ نمبر 4، اللہ کی ناراضگی ملنا۔ نمبر 5، برا حساب۔ اور نمبر 6، جہنم کا استحقاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا شرک۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی اولاد کو اس وجہ سے قتل کرے کہ وہ کما کر کھلا نہیں سکتا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا یہ کہ تو اپنی پڑوسن سے زنا کرے، یعنی پڑوسی کی بیوی سے زنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کا زنا جو ہے وہ ہلکا جرم نہیں، بلکہ چونکہ یہاں پر زیادہ امکان ہے عورت اور مرد کے قربت کا، کہ چونکہ
قریبی تعلق ہے، آنا جانا ہے، آمد و رفت ہے، ٹھیک ہے، آمنا سامنا ہو سکتا ہے، کئی دفعہ نکلتے گھر میں داخل ہوتے آمنا سامنا ہو سکتا ہے، تو اس لیے زیادہ قربت ہے، زیادہ قربت کی وجہ سے تو زنا عمل بد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زنا کے حوالے سے جو ہمیں ترغیب دی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل بد عقل کے بھی خلاف ہے، معاشرتی اخلاق کے بھی خلاف ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ آگے چلتے ہیں، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے زنا کے حوالے سے مرتکب زنا یعنی وہ لوگ کہ جو زنا کرنے والے ہیں ان کی حیثیت کے مطابق ان کی سزا کو بیان کیا کہ وہ غیر شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا کیا ہوگی، وہ یہاں پر بیان ہوئی۔ بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد، جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارے جائیں گے۔ 100 درے مارو۔ توجہ کیجیے جی، یہاں پر الزانیۃ والزانی، پہلے عورت کا ذکر ہوا پھر مرد کا ذکر ہوا، حالانکہ چوری کا عمل جہاں پر موجود ہے وہاں پر السارق والسارقۃ، پہلے چور کا ذکر ہوا پھر چورنی کا ذکر ہوا، یہاں پہلے زانیہ پھر زانی۔ فرق کیا ہے؟ تو فرق حیثیت اور جسمانی توانائی اور شہوت کا ہے۔ چوری میں عام طور پہ دلیری کی ضرورت ہوتی ہے، پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے، سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ نسبتاً عورت سے مرد کی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہاں پر مرد کو پہلے ذکر کیا۔ اس کے مقابلے میں زنا کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ عورت کی جو خواہشات ہیں وہ مرد کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے عورت کے عمل زنا کی وجہ سے عورت کا ذکر پہلے کیا اور مرد کا ذکر بعد میں کیا۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ عورت ناقصات العقل ہے، عورت کی عقل ناقص ہوتی ہے، چونکہ عقل ناقص ہوتی ہے تو یہ جلدی فریفتہ ہو جاتی ہے، جلدی جو ہے وہ کسی کے مائل کرنے کے مائل ہو جاتی ہے، کسی کے گمراہ کرنے سے گمراہ ہو جاتی ہے، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار، ہر اعتبار سے یہ جلدی مائل ہو جاتی ہے۔ اس کو تھوڑا سا اشارہ کریں یہ بیچاری جو ہے وہ فریفتہ ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو کہا گیا کہ تو اپنے بارے میں سوچ کہ تیرے جیسی عورتیں یا عورتیں جو کہ ناقص العقل ہوتی ہیں وہ جلدی گمراہ ہو جاتی ہیں، تو زیادہ عورتیں ہی گمراہ ہوں گی، اس لیے پہلے عورتوں کا ذکر کیا بعد میں مرد کا ذکر کیا۔ یہ وجہ بھی ہے کہ دنیا میں جو فساد اور اس طرح کے فتنے کا ارتکاب ہوتا ہے وہ زیادہ تر عورت کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے عورت کو پہلے ذکر کیا گیا۔ اور آخری بات، عورت چونکہ جسمانی اعتبار سے کمزور ہوتی ہے، صنف نازک ہوتی ہے، اس لیے زیادہ امکان یہ ہے کہ عورت پر اس کے جرم کے بعد لوگ ترس کھائیں، حالانکہ ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے۔ عورت کو سزا دی جاتی ہے، مرد کو سزا دی نہیں جاتی۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے کہ ہمارے ہاں عورت اور مرد اگر عمل بد میں مبتلا پکڑے جائیں تو عورت کو ہر کوئی طعن و تشریح کا شکار کرتا ہے، لیکن مرد کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ عمومی طور پر غیرت کے نام پہ قتل عورت کا ہوتا ہے، مرد کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے، مرد نکل جاتا ہے اور پھر وہ سال 2 سال 10 سال کے بعد آتا ہے اور دندناتا پھرتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ لیکن چونکہ یہاں اصل تو ہمیں سمجھنا ہے مزاج کو، مزاج شریعت یہ ہے کہ چونکہ عورت پر رحم کھایا جائے، عورت پر ترس کھایا جائے، لیکن چونکہ یہ موقع وہ ہے زنا کے جرم کا ثبوت، وہ عمل ہے، وہ چیز ہے کہ جس کے ثبوت کے بعد، زنا کے ارتکاب کے بعد شریعت یہ کہتی ہے فلا تأخذهم ولا تأخذكم بما رأفتم، تمہیں ان کی یہ جو نرم دلی ہے یا ان کے بارے میں نرم دلی ہے وہ کہیں تمہیں اس سزا دینے سے روک نہ دے، کہ ایسا نہ ہو کہ تم سزا دینے سے رک جاؤ نرم دلی کی وجہ سے۔ یاد رکھو کہ اس معاملے میں نرم دلی کا مظاہرہ نہیں کرنا، تو چونکہ عورت زیادہ مستحق ہے کہ اس کے ساتھ نرم دلی کا مظاہرہ کیا جائے، تو شریعت نے پہلے عورت کو ہی بیان کیا کہ سزا دینے میں پہلے عورت کو سزا دو پھر مرد کو سزا دو۔ یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ ترتیب میں پہلے عورت کو سزا دیا جائے گا پھر مرد کو، لیکن ذکر کرنے میں اللہ نے پہلے عورت کو ذکر کیا پھر مرد کو ذکر کیا، تاکہ ہمارے ذہنوں سے شریعت کی سزا نافذ کرنے میں وہ جو نرم دلی کا پہلو ہے نا وہ بالکل ہی ختم ہو جائے، کہ جب عورت کے لیے نرم دلی نہیں ہے تو مرد کے لیے کہاں سے ہوگی؟
اس سے پتہ چلا، اس سے ایک بات نقطہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے جو بات کی تھی اسی کے تناظر میں، کہ اس سے پتہ چلا کہ جب عورت کے بارے میں نرم دلی نہیں ہے تو مرد کے بارے میں بھی نرم دلی نہیں ہونی چاہیے. یہی ایمان کا تقاضا ہے. اور اگر کوئی شخص، کوئی طبقہ، کوئی جماعت، کوئی علاقہ، کوئی قوم عورت پر تو غیرت کھائے لیکن مرد پر غیرت نہ کھائے تو اس کا مطلب ہے وہ مومن نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کہہ رہا ہے وہ مومن نہیں ہے. دیکھیے جی، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو شرع خدا میں، یعنی اللہ کے نافذ کردہ قوانین میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے. اگر تم اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہو، لیکن اگر تم نے ترس کھا لیا کسی وجہ سے بھی، ایک پر غیرت کی ایک پر نہیں کی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان اور یقین نہیں رکھتے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ اور چاہیے یہ کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو، یعنی علی رؤوس الخلائق، لوگوں کے سامنے یہ سزا دی جائے. لوگوں کے سامنے سزا دینے کے مقصد کیا ہوگا؟ دو فائدے. ایک فائدہ یہ ہوگا نرمی ختم ہو جائے گی، دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھنے والے سارے لوگ اس جرم کے ارتکاب سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے. الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکہ والزانیة لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین. یہ جو آیت نمبر 3 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اس کے دو پہلو نظر آتے ہیں. ارشاد پہلے ترجمہ سن لیجئے. الزانی لا ينکح الا زانیة او مشرکہ، بدکار مرد تو بدکار یا مشرکہ عورت کے ساتھ اس کے سوا نکاح نہیں کرتا. بدکار مرد بدکارہ عورت یا مشرکہ عورت کے سوا نکاح نہیں کرتا. والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور بدکارہ عورت کو بھی بدکار مرد یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا. اب ہمارے سامنے یہاں پر ایک ترجمہ آیا کہ بدکار مرد اپنے نکاح میں بدکار عورت کو لائے گا یا مشرکہ عورت کو لائے گا. ایک پہلو یہ ہے. اسی طریقے سے زانیہ عورت، بدکارہ عورت، وہ نکاح کرے گی بدکار مرد کے ساتھ یا مشرک مرد کے ساتھ. ایک صورت تو یہ ہے. ایک معنی اور مفہوم یہ سمجھ میں آتا ہے. دوسرا معنی اور مفہوم اس کو ذرا سمجھیے جو ترجمہ سے ہٹ کر ہے، اور وہ کیا ہے کہ بدکار مرد کے لیے مناسب نہیں کہ وہ بدکار عورت یا مشرک عورت کے سوا کسی سے نکاح کرے. یعنی بدکار مرد کے لیے مناسب نہیں کہ اس کو کوئی نیک، باحیا، باکردار، عفت مآب خاتون سے نکاح کروایا جائے. یہ مناسب نہیں ہے. مناسب یہی ہے کہ ایک بدکار مرد کے گھر میں بدکارہ عورت ہی آنی چاہیے یا مشرکہ عورت آنی چاہیے. یہ حقارت کی طرف اشارہ ہے، یہ اس کی تذلیل اور حقارت کی طرف اشارہ ہے، فیصلہ نہیں ہے. اب دونوں باتوں میں فرق سمجھیے. پہلی بات میں نظر یہ آتا ہے کہ شاید اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ بدکار مرد صرف بدکارہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے نکاح کر سکتا ہے، اس کے سوا سے نکاح نہیں کر سکتا. یہ گویا فیصلہ ہے، حالانکہ یہ فیصلہ نہیں ہے. یہ فیصلہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس بدکار مرد یا بدکارہ عورت کے حوالے سے ان کی تحقیر اور تذلیل کی گئی ہے کہ تم تو اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ تمہارا پارٹنر اور تمہارا شریک حیات کوئی نیک آدمی ہو. مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد، کوئی نیک مرد یا کوئی نیک خاتون تمہارے ساتھ شریک حیات بن جائے، تم اس قابل نہیں ہو. انسانی سوسائٹی میں، انسانی معاشرے کے اندر اخلاقیات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، برتاؤ کے اعتبار سے، شریک حیات کو انتخاب اور چننے کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی پسند اور چاہت یہ ہے کہ ایک مرد کے نکاح میں جب ایک عورت آ جائے تو
ان دونوں کا آپس میں ایسا تعلق ہو جائے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ایسے بن جاؤ، ایک دوسرے کا وجود بن جاؤ، ایک دوسرے کا جسم و جان بن جاؤ۔ اب اسی لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، مناسب یہی ہے کہ ایک بدکار عورت کے نکاح میں، بدکار مرد کے نکاح میں بدکارہ عورت یا مشرکہ عورت ہی آئے، نیک عورت نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دیکھیں تعلق، یہ چونکہ ایک جسم کے مانند بن جاتے ہیں، تو اب یہ ممکن ہے کہ نیک عورت پر اس بدکار مرد کے اثرات مرتب ہو جائیں۔ صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت طالح ترا طالح کند، اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت تمہیں برا بناتی ہے۔ اور یاد رکھیے اس دنیا کے اندر عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو برائی کا ارتکاب کرتا ہے اس کے اثرات جلد مرتب ہوتے ہیں، جو نیکی کے اثرات مرتب کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ اس لیے گویا کہ ان دونوں کو ہم ذہن ہونا چاہیے، یہ ایک مناسب بات ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی نیک خاتون سے نکاح کر لیتا ہے، بدکار آدمی ہے لیکن نیک خاتون سے نکاح کرتا ہے تو نکاح جائز ہے۔ نکاح کیا ہے؟ جائز ہے، نکاح ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ وہ نیک خاتون اس برے مرد کی برائی کے خاتمے کا ذریعہ بنے، لیکن عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ برائی اثر انداز ہوتی ہے، نیکی اتنی جلد اثر انداز نہیں ہوتی۔ اس لیے شریعت نے کہا مناسب یہی ہے کہ بدکار مرد کے ہاں بدکارہ عورت آئے، بدکارہ عورت کے ہاں بدکار مرد آئے۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ بدکار مرد بدکارہ عورت سے ہی نکاح کرے گا، مشرکہ سے ہی نکاح کرے گا، نیک عورت سے نکاح کر ہی نہیں سکتا، یہ مطلب نہیں ہے۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، یہ بدکار عورت سے نکاح کرنا مومنوں پر حرام ہے۔ توجہ، یہ جو جملہ ہے اس جملے کو آپ اگر اس کے الفاظ کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جملے کی بالکل یہ جملہ تصدیق کر رہا ہے، اور کسی صورت میں بھی بدکار مرد کا مومنہ عورت کے ساتھ، بدکارہ عورت کا مومن مرد کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوگا، یہ حرام ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ حرمت ابتدائی طور پر تو تھی لیکن بعد میں اس حرمت کو منسوخ کر دیا گیا۔ اس حرمت کو کیا کر دیا گیا؟ اب یہ حرمت باقی نہیں رہی۔ آیت نمبر 4 اور 5 میں اس سورہ مبارکہ کا دوسرا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ سورہ مبارکہ کا پہلا حکم حد زنا یعنی زنا کی سزا کو بیان کیا گیا۔ دوسرا حکم ہے حد قذف۔ قذف کس کو کہتے ہیں؟ قذف کہتے ہیں تہمت کو۔ دیکھیے، ایک آدمی کسی بھی مرد پر یا عورت پر یہ جملہ کہتا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے، تو یہ ایک ایسا الزام ہے جس کو ثابت کرنا اس کے اوپر لازم ہے۔ ثبوت الزام کے لیے اس کو 4 گواہوں کی ضرورت ہے، جیسا کہ پچھلی آیات میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ زنا کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے کتنے گواہ چاہیے؟ 4 گواہ ہونا ضروری ہے زنا کے ثبوت کے لیے۔ 4 نہیں ہیں تو تب بھی زنا ثابت نہیں ہوگا۔ یہ تو بات ہو گئی پہلے کلیئر۔ اب یہ سمجھیے کہ اگر زنا ثابت نہیں ہوتا، الزام تو لگا دیا، زنا ثابت نہ ہوا، اس صورت میں شریعت ان لوگوں کو جنہوں نے الزام لگایا ان کو کیا کہتی ہے؟ شریعت کی نظر میں یہ لوگ تہمت لگانے والے لوگ کہلائیں گے۔ اور یاد رکھیے تہمت لگانا شریعت میں اکبر الکبائر میں سے ہے۔ اکبر یعنی بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ جیسے الاشراک باللہ، جیسے اللہ کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے، یا بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اپنی اولاد کو قتل کرنا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ بالکل اسی طرح کسی پاک باز مرد پر یا پاک دامنہ عورت پر تہمت لگانا، الزام لگانا زنا کا، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ لہذا جب اتنا بڑا گناہ ہے
تو شریعت پھر اس کی سزا بھی مقرر کرے گی، اور اس کی سزا حد ہے، اس کی سزا تعزیر نہیں ہے، یعنی قاضی کی ثوابدید پر نہیں چھوڑا گیا بلکہ شریعت نے خود ہی سزا مقرر کی ہے۔ اور وہ سزا کیا ہے کہ ایسے مرد کو یا ایسی عورت کو جس نے کسی مرد یا عورت پر تہمت لگائی ہو زنا کی، اس مرد اور اس عورت کو کیا کیا جائے گا؟ 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ ایک سزا ہے۔ یہ دوسری سزا معاشرتی دی گئی ہے، اور وہ معاشرتی سزا یہ ہے کہ ان کی آئندہ مرتے دم تک گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ مرتے دم تک گواہی قبول، اللہ اکبر! آپ اندازہ کیجئے کہ شریعت میں کتنی سخت سزائیں ان کے لیے۔ اس لیے یاد رکھیے یہ جو تہمت ہے نا، یہ شریعت میں سخت ترین جرم ہے۔ اب دیکھیے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا الزام لگائیں اور اس پر 4 گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 درے مارو اور کبھی ان کی شہادت کو قبول نہ کرو، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی بدکار لوگ ہیں۔ اچھا، آیت کریمہ میں تو یہ ثابت ہو رہا ہے بظاہر کہ اگر کوئی مرد کسی پاک دامنہ عورت پر الزام لگائے تو اس کی سزا یہ ہے۔ آیت کریمہ میں عورت اگر الزام لگا دے مرد پر تو اس کی تو کوئی سزا نہیں ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ یا مرد کو ذکر کیا تو عورت اس کے ضمن میں خود بخود آ گئی، کیونکہ بہت سارے احکامات میں صرف مردوں کو ذکر کیا جاتا ہے، عورتیں ان حکموں میں خود بخود آ جاتی ہیں۔ یہاں عام طور پر یہ بات ذہن میں نشین فرما لیجیے کہ عام طور پر جو بد کرداری کا الزام ہوتا ہے وہ عورتوں پر لگایا جاتا ہے، مردوں پر نہیں لگایا جاتا۔ اسی لیے شریعت نے اسی بات کو مد نظر رکھ کر کے مردوں کو مخاطب کیا، ورنہ یاد رکھیے عورت بھی اگر کسی مرد پر یا کسی عورت پر الزام لگائے گی اور 4 گواہ نہیں لا سکے گی اس کو بھی یہی سزا دی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی؟ اب پہلی سزا تو یہ ہو گئی 80 درے، دوسری سزا یہ کہ اس کی گواہی قبول نہیں، یہ فاسق لوگ ہیں۔ اب اگلی آیت سنیے، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، ہاں جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی حالت کو سنوار لیں تو اللہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اب اس آیت کریمہ کو ذہن میں رکھنے کے بعد، ترجمہ ذہن میں رکھنے کے بعد، فقہاء کے درمیان ایک مسئلے میں اختلاف سمجھ لیجیے۔ امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ، یہ دونوں بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی مرد یا عورت نے کسی پر تہمت لگائی اور وہ تہمت ہی رہی، الزام ثابت ہو گیا ان پر ہی اور جرم ثابت نہ ہوا جس پر تہمت لگائی گئی تھی، اور سزا بھی ان کو ہو گئی اور اس کے بعد ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہو، اپنا ان کی شہادت بھی قبول نہیں ہوگی، یہ بات تو، لیکن اگر یہ توبہ کر لیں، اس آیت کریمہ نے بتایا کہ اگر یہ اپنے اس جرم سے توبہ کر لیں، گناہ سے معافی مانگ لیں تو پھر ان کی شہادت کو، گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ یہ امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، گواہی پھر بھی قبول نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں آیت کریمہ ایک ہی ہے، لوگ کہتے ہیں نا فقہاء کا اختلاف، فقہاء کا اختلاف آیات اور حدیث کے الفاظ پر ہی ہوتا ہے۔ امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کو پچھلے حکم سے مستثنا قرار دیا۔ پچھلا حکم کیا تھا کہ ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی، ہاں مگر یہ کہ وہ توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو سنوار لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر توبہ قبول، اپنا گواہی قبول ہوگی، یہ ان کا نتیجہ ہے۔ لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الا الذین تابوا کا تعلق اس پچھلے حکم کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ الا الذین تابوا کا تعلق واولئک هم الفاسقون کے ساتھ ہے۔ اب نتیجہ سمجھیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 80 درے مارے جائیں گے، پہلی سزا۔ دوسری سزا کہ ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی ابداً، قرآن نے کہا کہ کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی، لہذا ہمارا موقف یہ ہے کہ مرتے دم تک گواہی قبول۔ اب وہ جو آگے والی آیت ہے کہ الا الذین تابوا، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لیں، اس کا تعلق پھر کس کے ساتھ ہے؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں اس کا تعلق واولئک هم الفاسقون کے ساتھ ہے، کہ قرآن پاک نے تیسری بات یہ کہی تھی کہ یہی فاسق لوگ ہیں۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں تو فاسق کے درجے سے آؤٹ ہو جائیں گے، یعنی فاسق کا درجہ ختم۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آیت سے استدلال کیا، امام شافعی اور امام مالک نے بھی، دونوں نے آیت سے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں چاروں فقہاء کے نظریات، ان کے بیان کردہ مسائل، ان کے بیان کردہ احکامات، شریعت کی جو تشریح انہوں نے کی ہے، ہمارے نزدیک چاروں برحق ہے۔
البتہ استدلال اپنا اپنا ہے. ہمارے نزدیک استدلال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ بہتر ہے، اس لیے ہم ان کو فالو کرتے ہیں. جن کے نزدیک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال بہتر ہے وہ ان کو فالو کر رہے ہیں. تو ہم امام شافعی کے ماننے والوں کو بھی حق اور سچ مانتے ہیں، امام احمد ابن حنبل کے ماننے والوں کو بھی حق، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں کو، امام مالک کے سب کے ماننے والوں کو کیا کرتے ہیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو فالو کرنا ہے تو ایک کو کریں. ایسا نہیں کہ ایک مسئلے میں ان کا، ایک مسئلے میں ان کا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر گویا آپ اپنی خواہشات کے مسائل پر عمل کر رہے ہیں، آپ کسی ایک امام کی تشریعات کو قبول نہیں کر رہے. بس ہماری تو الا الذین تابوا کا تعلق ہمارے نزدیک اولئک هم الفاسقون کے ساتھ ہے. معنی ہمارے نزدیک یہ ہوگا کہ یہ لوگ توبہ کرنے کے بعد فاسق نہیں رہتے، لیکن جو سزا ان کے لیے تجویز کی گئی ہے وہ سزا برقرار رہے گی. دوسرا حکم ہمارے سامنے آ گیا. پہلا حکم حد زنا، دوسرا حکم حد قذف یعنی تہمت لگانے والے پر حد جاری کرنا. تیسرا حکم کیا ہے؟ یہاں پر ان آیات کریمہ میں آیت نمبر 5 سے لے کر کے 10 تک یہ جو احکامات ہیں، یہ حکم جو ہے یہ ایک اور حکم ہے جس کو حکم لعان کہا جاتا ہے. لعان کا معنی کیا ہے؟ سنیے، لعان کا معنی ہے کوئی آدمی، کوئی خامد اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے. کوئی خامد اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگا دے اور پھر گواہ پیش نہ کر سکے. تو اب شریعت ایسی صورت میں کیا کہتی ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک دو حدیث سمجھ لیجئے تاکہ بات آپ کو زیادہ بہتری طریقے سے سمجھ آئے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں. مدینہ منورہ میں انصار میں سے ایک قبیلے کے سردار تھے. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر بیٹھے کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کسی دوسرے آدمی کے ساتھ غیر مناسب حالت میں دیکھ لے تو وہ گواہ ڈھونڈنے کے لیے جائے گا یا تلوار اٹھا کر اس کو قتل کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ، جو ساتھی تھے نا انصار کے، ان سے کہا کہ دیکھو تمہارے صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یعنی تمہارے سردار کیا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے یہ سردار بڑے غیرت والے ہیں، یہ کسی قسم کی ایسی کوئی بات سوچ نہیں سکتے. ان کے ذہن میں بات آئی ہے تو اب ظاہر ہے ان کے ذہن میں تو یہی بات آ رہی ہے کہ جناب قتل کر دیا جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غیرت والے ہیں تو میں ان سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والے ہیں. بات سر سمجھیے گا. پھر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لیکن اللہ کا قانون یہی ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ نامناسب حالت میں بھی دیکھے تو تب بھی اسے گواہ پیش کرنے ہوں گے. اگر گواہ پیش نہیں کر سکتا تو پھر شریعت نے کہا ہے، حضور علیہ السلام نے پھر اس کو چاہیے کہ وہ عدالت کا رخ کرے. وہ کس کا رخ کرے؟ اب سمجھیے، ایک حدیث ہی ہو گئی. دوسری حدیث، ایک اور صحابی نے بھی اسی طرح پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھے اور غیر مناسب حالت میں دیکھے تو وہ گواہ بلانے کے لیے جائے یا قتل کرے؟ تو کیا اگر وہ قتل کر دے اس حالت میں، گواہ نہ لائے قتل کر دے، تو کیا اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ ہاں قصاصاً قتل کیا جائے گا. ہاں قصاصاً. ان دونوں حدیث کو ذہن میں رکھنے کے بعد اب مسئلہ سمجھیے. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنی بیوی کو غیر مناسب حالت میں دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا، جو بھی صورت ہے، لیکن کوئی آدمی اپنی بیوی پر الزام لگا دیتا ہے کہ تو نے زنا کیا ہے یا تو زانیہ ہے، یا جو بچہ یہ موجود ہے تیرے پیٹ میں یا جو پیدا ہو چکا، یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ بچہ کسی اور کا ہے. کوئی اس طرح کا ورڈ استعمال کرتا ہے جو کہ زنا کی طرف اشارہ کرتا ہے یا صراحت کرتا ہے. اب گویا کہ یہ زنا کا الزام لگا رہا ہے. چونکہ عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی مرد، جیسا کہ دو حدیث ہمارے سامنے آئی ہیں، کوئی مرد اگر اس طرح کی کوئی حالت دیکھے گا یا اس کو کوئی شک ہوگا تو وہ ظاہر گواہ تو نہیں تلاش کرے گا. اب وہ ایک بات کر رہا ہے تو بات کرنے کے بعد اب اس کے پاس کیا آپشن ہے؟ اس کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے سوائے کس کے؟ عدالت میں جانے کے. اس لیے شریعت نے کہا ہے کہ یہ مرد جو الزام لگا رہا ہے
وہ عورت جو اس الزام کا انکار کر رہی ہے، دونوں عدالت میں جائیں گے، عدالت میں جا کر کے اپنا دعویٰ اور انکار پیش کریں گے۔ عدالت کیا کرے گی؟ عدالت ان سے لعان کروائے گی۔ عدالت ان سے کیا کرائے گی؟ لعان کیا ہوتی ہے؟ اب سمجھیے، لعان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مرد بھی 5 قسمیں کھائے گا پہلے، پھر عورت 5 قسمیں کھائے گی۔ مرد اپنے قسموں کے دوران قسم سے پھر جائے، مثلا 5 قسمیں کھانے سے پہلے انکار کر دے کہ نہیں جی میں اب قسم نہیں کھاتا، اس کا مطلب ہے کہ یہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ یا عورت قسمیں کھاتے کھاتے درمیان میں رک جائے، مکر جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹی ہے، یہ تو کلیئر ہو گیا۔ لیکن اگر نہ ہوا تو دونوں نے پوری 5 قسمیں کھا لی، تو 5 قسمیں کھانے کے بعد اب نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دوسرے ائمہ کرام یہ کہتے ہیں کہ جب ان دونوں نے اپنی اپنی جگہ پر قسمیں کھا لی تو قاضی ان کے درمیان بات اس طرح کرے گا کہ تم دونوں جدا ہو گئے، تمہارے درمیان تعلقات ختم ہو گئے، تمہارے درمیان طلاق واقع ہو گئی، اب یہ مرد اس عورت کا خامد نہیں رہا، اور یہ طلاق بائن ہوگی۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت جدا ہو گئے، مرد اور عورت کیا ہو گئے؟ جدا ہو گئے، رجوع کا کوئی یہاں پر تصور نہیں ہے۔ البتہ اگر یہ اپنی غلطی پر نادم ہوں اور کہہ دیں کہ ہم نے جھوٹ بولا، وہ کہہ دیں، یہ کہہ دیں دونوں میں سے، تو دونوں صورتوں میں یاد رکھیے کہ پھر ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر یہ دوبارہ تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن نکاح کی صورت میں، نکاح نیا کرنا پڑے گا، چاہے وہ عدت کے اندر کریں چاہے وہ عدت کے بعد کریں، نکاح دوبارہ۔ لیکن یہ تو ہے دیگر ائمہ کا فیصلہ کہ طلاق بائن ہوگی، لیکن یہ طلاق کون دے گا؟ قاضی دے گا، ان کے قسم کھانے کے ساتھ خود بخود یہ جدا ہو جائیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، دونوں قسمیں کھا لینے کے بعد بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، ہاں ایک دوسرے کی قربت حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ مرد نے بھی ایک الزام لگایا، عورت نے انکار کیا ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے قریب تو نہیں ہو سکتے، لیکن ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں ہیں۔ البتہ مرد پر لازم ہوگا کہ اب مرد اپنی بیوی کو، اس عورت کو طلاق دے دے، اور ایک طلاق دے، ایک طلاق بائن ہوگی، باقی باتیں وہی ہیں۔ والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، اور جو لوگ اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا ان کے گواہ نہ ہوں، تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو 4 بار اللہ کی قسم کھائے، کیا کہ بے شک وہ سچا ہے۔ پہلے تو قسم یہ کہے گا کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں، 4 دفعہ یہ کہے گا۔ اچھا اب 5ویں دفعہ کیا کہے گا؟ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں دفعہ قسم یوں کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں۔ 4 قسمیں کھائے گا کہ میں قسم یعنی میں اپنے دعوے میں سچا ہوں، مرد کہے گا میں اپنے دعوے میں کیا ہوں؟ سچ، انہ لمن الصادقین، میں اپنے دعوے میں سچا ہوں۔ اب 5ویں دفعہ قسم کیا کھائے گا؟ 5ویں دفعہ قسم یہ کھائے گا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوا تو مجھ پر اللہ کی لعنت۔ یہ 5 قسمیں ہو گئی۔ اب اگلی وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اسی طریقے سے عورت بھی 5 قسمیں کھائے گی، لیکن اس کے قسم کے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہوں گے۔ کیا وہ اور عورت سے سزا کو یہ بات ٹال سکتی ہے کہ وہ پہلے 4 بار اللہ کی قسم کھائے، کیا کہ بے شک یہ جھوٹا ہے، کہ دعویٰ وہ کر رہا ہے نا، اصل میں قسم کیا کھائے گی کہ یہ جھوٹا ہے۔ اب 5ویں قسم سن لیجئے، والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اور 5ویں دفعہ یوں قسم کھائے گی کہ اگر یہ مرد سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ مرد کہے گا میں قسم کھاتا ہوں کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں دفعہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت۔ وہ اپنے بارے میں کہے گا، وہ عورت کے بارے میں نہیں کہے، لیکن عورت پہلے 4 بار اس پر جھوٹا ہونے کا الزام لگائے گی کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ 5ویں قسم کیا کھائے گی کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ اگر میں جھوٹی ہوئی تو مجھ پر اللہ کا غضب، لعنت نہیں، اللہ کا غضب۔ یہ 5 قسمیں دونوں کھائیں گے۔ اب ان قسموں میں تھوڑا سا آپ الفاظ میں غور کریں تو مرد 5ویں قسم میں کیا کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوا تو مجھ پر اللہ کی، اور عورت کیا کہے گی کہ اگر میں جھوٹی ہوئی تو اللہ کا مجھ پر۔ دونوں میں فرق ہے، وہ اپنے اوپر لعنت کی بات کرے گا، یہ اپنے اوپر غضب کی بات کرے گی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ لعنت اور غضب۔ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہونا، اور غضب کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور بھی ہونا اور اللہ کی ناراضگی بھی حاصل کرنا۔ گویا مفہوم یہ نکلا کہ غضب
لعنت سے بڑا شدید لفظ ہے. اتنی بات سمجھ گئی. اب نتیجہ سمجھیے. نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ عام طور پہ عورتوں کا مزاج ہوتا ہے وہ بات بات پر لعنت، تجھ پر لعنت ہو، پھٹکار، یہ فلاں کہتی رہتی ہیں. اس لیے شریعت مطالعہ نے یہاں اس کے لیے لعنت والے الفاظ نہیں چوز کیے، بلکہ شریعت مطالعہ نے اس کے لیے منتخب کیا کون سا؟ غضب والے، کہ وہ ڈرتے ہوئے یوں الفاظ کہے کہ اگر وہ جھوٹی ہے تو اس پر اللہ کا غضب نازل، یعنی اللہ کی رحمت سے بھی دور ہوگی اور اللہ کا عذاب بھی آئے گا. جبکہ لعنت ایک اس کے مقابلے میں چھوٹا لفظ ہے، تو چونکہ اس پر الزام ہے تو اس کو زیادہ سخت الفاظ کہنے چاہیے. اگر چونکہ یہ سچی ہے تو پھر یہ بری ذمہ ہوگی، اور اگر یہ سچی نہیں ہے تو ان الفاظ کا سوچتے ہی یہ کانپ جائے گی اور 5ویں دفعہ قسم کھانے سے اجتناب کرے گی. لیکن اگر اس نے اجتناب نہیں کیا تو یہ 5ویں قسم اس کی یہی ہوگی کہ اگر وہ جھوٹی ہے تو اس پر اللہ کا غضب. تو غضب اور لعنت میں فرق سمجھ آ گیا. اس لیے شدت. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحیم ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے. معنی یہ ہے کہ اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، تو تمہاری ان قسمیں کھا لینے کے بعد فوری طور پر تمہیں زمین میں گاڑ دیتا. تم میں سے جو جھوٹا ہوتا زمین میں گڑ جاتا. لیکن اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ فوراً مجرم کو پکڑتا نہیں ہے، وہ مہلت دیتا ہے، شاید سدھر جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے.